أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولا يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی ارشاد رب العزت ہے یہ قسم ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق اور صبر میں ساتھ دیتے ہیں یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں پروردگار عالم نے کامیاب لوگوں کی 4 نشانیاں اس سورہ مبارکہ عصر میں بیان فرمائی ہے سب سے پہلے تو فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں عمل کرتے ہیں حق پرست ہیں اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب لوگ کون ہیں اس موضوع پہ آج ہماری تیسری مجلس ہے کامیاب لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں دوسری علامت یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں تیسری علامت یہ ہے کہ وہ حق پرست ہوتے ہیں اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں یہ چاروں صفات کامیاب لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی نہیں چلے گا چاروں کے چاروں صفات ہونے چاہیے یہ چاروں صفات جس میں ہے وہ قرآن کی نگاہ میں کامیاب بندہ ہے فائدے میں ہے ایمان جو ہے اللہ پہ ہے رسول پہ ہے ائمہ معصومین پہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ہے قیامت پہ ہے جنت پہ ہے جہنم پر ہے ایمان ہم رکھتے ہیں اور اسی ایمان کے مظاہرے کا نام جو ہے وہ عمل ہوتا ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے واجبات کی شکل میں اسے ہم نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں لوگ اسی کو دیکھتے ہیں انسان کا ایمان جو ہے اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے ہم کتنے بڑے مومن ہیں ہم کتنے ایماندار ہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے ہم ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں یہ اگر دیکھنا ہو تو انسان کا عمل بتلائے گا کہ وہ کتنا ایماندار ہے کتنا ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہے ایمان کی کون سی اعلیٰ قسم کو یہ مان رہا ہے اور عمل کی منزل آتی ہے تو عمل جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا مضبوط وہ عمل کرے گا اور عمل جو ہے عمل صالح کرے گا اچھا عمل کرے گا وہ عمل جو خدا نے چاہا ہے ورنہ عمل تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن ہمیں وہ عمل انجام دینے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں تو ہمیں سچ بولنا ہوگا یہ عمل کر کے دکھلانا ہوگا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں تو ہمیں اچھے کام کرنے ہیں برے کام نہیں کرنے ہیں
ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں جو ہے اچھے کام کرنا ہے، برے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے کار خیر کرنا ہے، کار بد نہیں کرنا ہے، ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے، ہمیں انتشار پھیلانے کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں خدائی راہ میں آگے بڑھنے والا کام کرنا ہے، ہمیں خدائی راہ سے روکنے والا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں شیاطین سے مقابلہ کر کے اللہ تک پہنچنے والا کام کرنا ہے، ہمیں شیطان کے حربے سے ڈر کر اللہ کی راہ میں رکنا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ جو ہمیں اللہ سے قریب کر سکے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے قربتاً اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نیت کرتے، نماز میں پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت نیت کرتے ہیں وضو میں کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ میں دیتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ آپ کی نیت، اور جب انسان کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے تو اسے ثواب مل جاتا ہے، لیکن جب نیت ہم نے اچھی کر لی کہ ہمیں مجلس میں جانا ہے، یہ نیت ہم نے کیا، ہمیں 1 ثواب مل گیا۔ اب اگر ہم اس نیت کو عملی جامہ پہنا لیں، اس نیت کو پورا کر لیں، نیت کیا گھر سے کہ مجلس جا رہے ہیں، یہ ارادہ کیا، یہ نیت کیا، 1 ثواب ہمیں مل گیا۔ اب اگر ہم مجلس میں آ گئے تو اب ہمیں 10 ثواب ملے گا۔ ہم نے گھر سے نیت کی کہ مسجد جائیں گے نماز پڑھنے، نیت کی، 1 ثواب ملا۔ اب ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے، نیت کو پورا کریں گے تو ہمیں 10 ثواب ملے گا۔ تو نیت جو ہے پہلے انسان کرتا ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہر کام ہمارا قربتاً اللہ ہوتا ہے۔ جب انسان قربتاً اللہ کرتا ہے تو پھر وہ ہر کام جو ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے سارے کاموں سے پہلے اپنی نیت کو پاک اور صاف اور خالص کر لو۔ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ کس کے لیے کرنے جا رہے ہو؟ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں کس کے لیے ہے؟ یہ مجلس حسین میں آ رہے ہیں کس کے لیے ہے؟ یہ شب داری کا اعلان ہو رہا ہے کس کے لیے ہے؟ یہ عزاداری کر رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ماتم داری کرنے جا رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے نیت کر لو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کس کے لیے کرنے جا رہے ہو۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں دکھاوا نہیں آئے گا۔ جب ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ عزاداری ہم اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کا دکھاوا نہیں رہے گا۔ صلوات و محمد علیہ عزیزان گرامی، ہماری نیت خالص ہونا چاہیے، اور نیت جب خالص ہوگی تو ہمارے ایمان کا مظاہرہ ہوگا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے وضو کیا ہے تو یہ ہم نے قربتاً اللہ کیا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا، یعنی ہم نے اللہ سے قربت کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی محبت کا جو ایمان ہمارے دل میں تھا وہ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کا جذبہ جو ہمارے اندر تھا وہ ظاہر ہوا ہے کہ ہم وضو کر کے اللہ سے قریب ہونے جا رہے ہیں۔ تو قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں۔ ہر بندے کا ایمان الگ الگ درجے پر ہے۔ بچوں کا ایمان الگ ہے، جوانوں کا الگ ہے، بزرگوں کا الگ ہے، پڑھے لکھوں کا ایمان الگ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا ایمان الگ ہے، جو معرفت اہل بیت رکھتے ہیں ان کا ایمان الگ ہے، جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں ان کا ایمان الگ ہے، جو حق شناس ہیں، حق پرست ہیں، جو عمل خیر کرنے والے
سب کے ایمان الگ الگ ہیں. جیسا ایمان ہوگا ویسا ثواب ہوگا، جیسا ایمان ویسے درجے، جیسا آپ کا ایمان ویسا آپ کا ثواب. جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا تمہیں ثواب ملے گا، اتنا تمہارے درجات بلند ہوں گے. اللہ پہ ہمیں کیسا ایمان ہے؟ اگر پکا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، خلوص والا ہے، جذبے والا ہے، جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ہے، تو انسان ہر رکاوٹوں کو پار کرتا ہوا چلے گا. جناب ابراہیم کا خدا پر ایمان تھا، سارے امتحان دیتے ہوئے چلے، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، قربانی دی، امتحان میں کامیاب ہوئے، درجے بلند ہوئے. جیسا ایمان کا امتحان بھی ہوگا. فقط ابراہیم کا امتحان نہیں ہے، ہم سب کا بھی امتحان ہوگا. ہم سب مومن ہیں، ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہم سب عمل کرنے والے ہیں، ہمارے عمل کا امتحان ہوگا. ہم سب حق پرست ہیں، ہماری حق پرستی کا اعلان امتحان ہوگا. ہم صبر کرنے والے ہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہوگا. یا صرف دعویٰ ہے یا دلیل بھی ہے؟ ہمارے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے، ہمارے عمل کا امتحان ہونے والا ہے، ہماری حق پرستی کا امتحان ہونے والا ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہونے والا ہے. جو امتحان میں جتنا پاس ہوتا جائے گا وہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. رسول اللہ نے بھی اپنے صحابیوں کا امتحان لیا، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کا امتحان لیا، مسلمانوں کا امتحان لیا، اور اپنے زمانے میں نبی اللہ نے دکھلایا کہ جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا وہ ہماری نگاہ میں اتنا محترم ہوگا. اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو خدا اور رسول اور آل رسول پر ایمان ایسا رکھو جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ ایمان ہم اس وقت تک رکھتے جب تک ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں ہمارا نقصان ہونے لگتا ہے وہاں ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. یہ ہمارا فائدہ جو ہے جہاں مال کا ہوا وہاں مضبوط، جہاں جائیداد کا ہوا وہاں مضبوط، جہاں پوسٹ کا ہوا وہاں مضبوط، جہاں شہرت کا ہوا وہاں مضبوط. لیکن جہاں پر ہمارا تھوڑا سا نقصان ہونے والا ہوتا ہے وہاں ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے. جہاں ہماری جاب جانے والی ہوتی ہے وہاں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. جہاں تھوڑے سے انتشار ہونے لگتے ہیں وہاں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. جہاں ہماری برائی ہونے لگتی ہے وہاں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایسا مضبوط ہو کہ نہ دولت ہمارے ایمان کو کمزور کر سکے، نہ شہرت، نہ خوف، نہ ڈر، نہ عزت، نہ وقار، کچھ نہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایمان باللہ رکھا ہے، اللہ پر ایمان رکھا ہے، ایمان بالرسول ہے، جیسا ایمان نبی اللہ نے امتحان لیا، اللہ بھی امتحان لیتا ہے، نبی بھی امتحان لیتے ہیں، امام بھی امتحان لیتے ہیں، ہم سب کا امتحان ہوتا ہے. جو جتنا کامیاب ہوگا وہ اتنا بلند ہوگا. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے مظاہرے کو روک دیتی ہیں، ہم ایمان کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. وہ کون کون سی چیزیں؟ بہت سی چیزیں. کہیں پہ دولت کی لالچ آ جاتی ہے، کہیں مال کی لالچ آ جاتی ہے، کہیں شہرت کی لالچ آ جاتی ہے، کہیں عزت کی لالچ آ جاتی ہے، کہیں خاندان آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد حالت سفر میں تھے. آج کا زمانہ جیسا زمانہ نہیں تھا. آج کی سواری بہت زیادہ ہے. اس زمانے کی سواری یا اونٹ ہوا کرتے تھے، یا گھوڑے ہوا کرتے تھے، یا گدھے ہوا کرتے تھے. رسول اللہ حالت سفر میں تھے. ایک یہودی ایک گھوڑا بیچ رہا تھا. رسول اللہ کو جو ہے وہ گھوڑا پسند آ گیا، اچھی نسل کا تھا، اچھی سواری تھی، رسول اللہ کو پسند آ گئی.
رسول اللہ حالت سفر میں تھے، اس کو کچھ دیا ایڈوانس اور کہا تو مدینے آنا تو بقایا رقم وہاں سے لے لینا اور پھر یہ ہمارا گھوڑا دے دینا جس کا معاملہ ہوا۔ آج کا زمانہ ہے ہر انسان کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ لے کے چل رہا، آن لائن پیمنٹ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لون پہ لے لو کرتا رہے گا۔ وہ زمانہ تو تھا نہیں۔ رسول اللہ نے کچھ بیانہ دیا ایڈوانس کا، باقی مدینے میں آنا وہاں لینا اور یہ سواری ہمارے حوالے کر دیں، معاملہ ہو گیا۔ رسول مدینے آئے، ہمارے ایمان کے مظاہرے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اگر ہم نے دور کر لیا اور ایمان کا مظاہرہ ہم نے کر دیا تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا موضوع کامیاب لوگ کون ہے، وہ ہے قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں۔ رسول مدینے آ گئے، کچھ دن کے بعد وہ یہودی بھی گھوڑا لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ ماشاءاللہ بچے اس واقعے کو بہت غور سے سن رہے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے ذہنوں میں اتر جائے تو ایمان میں اضافہ ہوگا اور انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا اور ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ یہودی کچھ دن کے بعد مدینے آیا، گھوڑا لے کر آیا اور نبی اللہ کا پتہ پوچھا۔ نبی اللہ تک پہنچنے سے پہلے دوسرے مسلمان اس سے مل گئے، اس لیے سب نے دیکھا یہ نبی کے پاس آیا، پوچھا کس کام کے لیے ہو، لوگ پوچھتے ہی ہیں بھائی۔ کہا رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، یہ گھوڑا بیچنا چاہ رہا ہوں۔ تو زمانے کی سواری وہی تھی اور اچھی سواری دیکھنے میں بھی ہے، نسل بھی اچھی ہے، تو خریدار زیادہ ہو گئے۔ معاملہ نبی تک پہنچنے سے پہلے اس کے خریدار زیادہ ہو گئے، اور جب مال کم ہوتا ہے اور خریدار زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پھر دام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ اس فکر میں ہے کہ ہم خرید لیں۔ اس یہودی نے دیکھا کہ جب خریدار زیادہ ہو گئے تو اس نے دام بڑھا دیا۔ مثال کے طور پہ ابھی تک 5,000 میں بیچنے والا تھا، اب وہ 7,000 8,000 9,000 کا دام لگ گیا۔ اور جب زیادہ خریدار ہوئے اور گھوڑا ایک ہی رہا تو لوگ کمپٹیشن ہونے لگا، بولی لگنے لگی، ہم اتنا تو ہم اتنا۔ اس یہودی کی نیت بدل گئی، اس نے سوچا اگر یہ سواری رسول اللہ کو دیں گے تو 5,000 میں دینا پڑے گی، اور اگر ہم ان لوگوں کے درمیان بیچ دیں گے تو 10,000 کی بک جائے گی۔ اس لیے خریدار زیادہ ہو گئے تو معاملہ یہی ہونے لگا۔ اتنے میں نبی اللہ آ گئے اور نبی آنے کے بعد فرمانے لگے کہ کوئی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ ہمارا اس سے پہلے معاملہ ہو چکا ہے۔ اب جب معاملہ ہو چکا ہے، پیغمبر نے فرمایا تو اب کیا ہوا؟ یہودی نقصان میں جاتا۔ انسان اپنے نقصان کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، خراب مال کیسے مل جاتا ہے؟ بہت اچھا ہے، لے جائیے، ہم پہ بھروسہ کیجیے، اور آپ بھروسہ کر کے آتے ہیں تو گھر میں پتہ چلتا ہے کہ بھروسے کے نتیجہ کیا نکلا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم نے یہ گھوڑا رسول اللہ کو بیچا تو ہمارا فائدہ کم ہوگا، اور اگر ہم نے رسول اللہ کو معاذ اللہ جھٹلا دیا اور کہا ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہر بندہ فائدے کے چکر میں ہے۔ لہذا اس نے مسلمانوں اور صحابیوں اور کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان یہ کہہ دیا کہ ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، جو زیادہ قیمت دے گا ہم اسے بیچیں گے۔ اب اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی یہ کی کہ مسلمانوں کے مجمع میں یہودی کہہ رہا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات دل کو لگنے والی ہے یا نہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارا کیا فرض تھا کہ اگر مسلمانوں کے
درمیان یہ یہودی رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہر مسلمان کا فرض یہ تھا کہ یہودی کو روکتے کہ تم ہماری نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے، ہمارا نبی صادق ہے، امین ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے، تم اسے جھٹلاؤ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سب کے دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ ہم خرید لیں، یہ گھوڑا ہم خرید لیں۔ تو خریدار جب زیادہ نکل آئے اور یہ سوچ رہے کہ گھوڑا ہم خرید لیں، تو ان کی مجبوری یہ بنی کہ اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کر پائے۔ اور بڑے مجمع میں یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو گواہ لاؤ، کوئی پروف دو۔ رسول اللہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا، صحابیوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا، کیا کوئی گواہی دے گا؟ آپ گواہی دیں گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جہاں آپ کا اس سے معاملہ ہوا تھا وہاں ہم نہیں تھے۔ آپ گواہی دیں گے؟ یا رسول اللہ ہم بھی نہیں تھے۔ ایک ایک سے رسول پوچھتے رہے گواہ بنو گے؟ کہتے رہے ہم آپ جہاں آپ کا اس سے معاملہ ہوا تھا وہاں ہم نہیں تھے۔ سب اس فکر میں ہے کہ گھوڑا ہم خریدیں، سواری اچھی ہے، اور اسی فکر میں لوگ اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کا ساتھ یہودی کے سامنے دیں۔ رسول پوچھتے رہے، امتحان لیتے رہے، سب امتحان میں ناکام ہوتے رہے۔ یا رسول اللہ ہمارے سامنے گواہ کا نہیں، ہم کیسے گواہ بنے، ہم کیسے گواہ بنے۔ وہیں پر ایک صحابی حذیفہ یمانی جن کو ذو شہادتین کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے اپنے اس صحابی کو دیکھا گا، حذیفہ تم گواہی دو گے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم گواہ بننے کے لیے تیار۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم نہیں تھے، حذیفہ تم بھی تو نہیں تھے، تم کیسے گواہ بننے کے لیے تیار؟ بھائی گواہی وہ دے جس کے سامنے کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہمارے سامنے کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے گواہ نہیں بن سکتے۔ حذیفہ ہمارا اس یہودی سے جو معاملہ ہوا تھا وہاں پر آپ بھی نہیں تھے، آپ کیوں گواہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حذیفہ کا ایمان جو تھا اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند اور اتنا مقام رکھتا تھا، اتنا پکا ایمان تھا جو ایمان کا حق ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، کہا یا رسول اللہ اگر ہم وہاں نہیں بھی تھے تو کیا ہوا، ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ ہم نے 1,24,000 نبی نہیں دیکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں 1,24,000 نبی ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے جنت دکھلائی نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا جنت ملے گی، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جہنم دیکھا نہیں ہے، آپ جہنم سے ڈراتے ہیں، ہم آپ کے کہنے پہ جہنم پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں۔ جہنم دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ خدا دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء دیکھے نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت دیکھی نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حساب و کتاب دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، ہم آپ کے کہنے پہ ایمان رکھ رہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ خدا کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ جنت دیکھا، نہ جہنم دیکھا، نہ دوسرے نبیوں کو دیکھا، نہ دوسرے رسولوں کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ حشر دیکھا، نہ برزخ دیکھا، نہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے تو ہم ایمان لاتے گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو خدا ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو نبی 1,24,000 ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو رسول 313 ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو اولو پیغمبر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کتابیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو قیامت آنے والی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو حساب کتاب ہوگا۔ یہ سب تو بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔
اور رہ گئی بات گواہی دینے کی، تو ابھی ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا اس سے معاملہ ہوا تھا، یہ تو سامنے کی بات ہے، اسی بنا پہ میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ نے حذیفہ کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کے فرمایا کہ آج سے حذیفہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اے رسول اللہ، حذیفہ تنہا 2 کے برابر کیوں؟ کہ جیسا حذیفہ کا ایمان ہے کسی کا نہیں ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ السلام۔ تو جیسا ایمان ہوگا ویسے اس کے درجے ہوں گے۔ ہم عزاداروں کے ایمان یہ ہے کہ اس فرش ادائے حسین پہ نبی بھی آتے ہیں، فاطمہ بھی آتی ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی آتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی فرش اللہ کی قیمت بڑھے گی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی فرش اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ یہ فرش اللہ کی عظمت انہی کی نگاہوں میں آئے گی کہ جو اہل بیت کے آنے پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور جنہیں یہ سمجھ میں آ جائے تو فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد جوڑنے کا کام کریں گے، توڑنے کا نہیں۔ ایک صلوات پر محمد علیہ السلام۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے درجات بلند ہیں۔ مولا علی کے چاہنے والے ہیں ہم لوگ، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے واقعات، ان کی فضیلت، ان کے فضائل ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ مولا علی کا جیسا ایمان کائنات میں ہے کسی کا؟ ہم نے بھی اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ کیا ایسا ایمان ہے جیسا علی کا تھا؟ کوئی کر سکتا علی کا مقابلہ؟ مولا علی کو شب ہجرت رسول اپنے بستر پر سلا کے لا رہے ہیں، کفار و مشرکین ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، ماحول بڑا گرم ہے، سب کی تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہیں۔ آج رات نبی اللہ کو شہید کر دینا ہے۔ نبی اللہ نکلے، علی کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ کیا کوئی تلوار کے سائے میں سو کر بدلا سکتا ہے؟ تلوار کے سائے میں کیا کوئی سو کر بدلا سکتا ہے؟ کہ نہیں، لیکن علی 40 تلواروں کے سائے میں سکون سے سو رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جتنا اچھا میں شب ہجرت سویا ہوں، جتنی اچھی نیند مجھے شب ہجرت آئی ہے زندگی میں نہیں آئی، جتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ میں شب ہجرت سویا ہوں، اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ علی کبھی نہیں سوئے۔ یا علی، آج شب ہجرت نبی کے بستر پہ ہیں، انسان کا بستر بدلتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، آپ کا بستر بدلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ نرغے میں ہے، تلوار سب نکالے ہوئے ہیں، نہ جانے کب یہ حملہ کر دیں، اور آپ فرما رہے ہیں بڑے سکون سے سو رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہاں میں شب ہجرت بہت سکون سے سویا۔ مولا کیسے؟ کہ مجھے اپنے نبی کے قول پر یقین تھا، مجھے اپنے نبی کے قول پر یقین تھا۔ کیسا یقین؟ نبی اللہ فرما کے جا رہے تھے، علی آج تم ہمارے بستر پر سو جاؤ،
اور کل ان کفار و مشرکین کی امانت واپس کر کے ہمارے ساتھ آ جانا۔ تو نبی اللہ نے فرمایا تھا کہ آج سو جاؤ، کل اگر ہماری تمہاری ملاقات ہوگی کل آ جانا۔ تو نبی اللہ نے فرمایا تھا کہ علی کل تم ہم سے ملنے والے ہو۔ تو علی کو قول نبی پہ اتنا یقین تھا کہ ہمیں پوری زندگی اتنا یقین اپنی زندگی پہ نہیں ہوا ہوگا، موت نہ جانے کب آ جائے، اسی فکر میں علی کبھی سکون سے نہیں سویا ہے۔ لیکن ایک رات کی زندگی کی گارنٹی رسول دے کے جا رہے ہیں کہ شب ہجرت سو کل آ جانا۔ تو کل تک کی زندگی کی ضمانت نبی دے کے جا رہے ہیں، اس لیے علی تلوار کے نردے میں سکون سے سو رہا ہے۔ ایک تلوار پر محمد علیہ محمد۔ قول نبی پہ علی کو اتنا یقین ہے، ایمان ہے، آج ہمیں موت نہیں آئی۔ میرا نبی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ ایک دن کی ضمانت تو دے کے جا رہا ہے کہ آج سو جائیے، کل ان کی امانتیں واپس کر کے ہمارے پاس آ جائیے گا۔ تو ہمیں یقین ہے اور شان سے سوئے۔ اور جب صبح سب گھر میں داخل ہوئے اور چادر کھینچی، سمجھ رہے کہ نبی سو رہے ہیں، جب چادر کھینچی ہٹایا اٹھ کے بیٹھے علی، تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ بھائی یہ کیا، نبی کہاں گئے؟ کہاں دے کے گئے تھے؟ یہ امانت اتنی اہم تھی کہ نبی اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں تلوار کے سائے میں اپنے بستر پر سلا کے گئے کہ کل ان کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کی امانت دے کر آ پائیے گا، ہمیں ان کی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ امانت بہت اہم ہے۔ اگر امانت داری سے کام لیں گے تو رزق کھینچ کر آئے گا، حدیث ہے، اور اگر امانت میں خیانت کریں گے تو رزق جو تمہارے پاس ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ اوپر سے پانی کیسے گرتا ہے؟ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، اور نیچے سے اوپر جب چڑھیں گے تو اتنا رفتار نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کی امانت میں امانت داری سے کام لیا تو جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے ایسے رزق کھینچ کر تمہارے پاس آئے گا، اور اگر تم نے امانت میں خیانت کیا تو تمہارے پاس جو کچھ بھی رزق ہوگا وہ کھینچ کر چلا جائے گا، فقیری آ جائے گی، فقر و فاقہ آ جائے گا اگر خیانت کی۔ اور اگر امانت کی داری کا مظاہرہ کیا تو رزق آئے گا، خیانت کیا تو فقر و فاقہ آئے گا۔ اب اگر ہمیں اپنے رزق میں برکت لانی ہے تو امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور میں بڑے شان اور شوکت اور بڑے یقین اور عقیدے کے ساتھ اعلان یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہماری قوم امانت داری کرتی ہے مسلمانوں کا کوئی طبقہ اتنا امانت دار نہ ہوگا۔ جتنا ہماری قوم امانت دار ہے مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ اتنا امانت دار نہیں ہے۔ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر میں نبی نے علی کو ولی بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو جو یہاں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ بھائی اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ نیٹ ورکنگ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا، لیکن نبی اللہ نے اعلان غدیر پہنچانے کے لیے جو طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ بڑا پاورفل تھا۔ نبی اللہ نے غدیر میں علی کو مولا بنایا اور اٹھا کر دکھلایا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آج سے ہر حاجی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں جو 1,24,000 ہیں یہ جب جائے تو ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ اپنے گھر میں جا کے بتلائیں کہ غدیر میں علی ولی بنائے گئے ہیں، اور جو سنتا جائے وہ دوسروں تک پہنچاتا جائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ غدیر میں
رسول اللہ نے مسلمانوں اور حاجیوں اور صحابیوں کے درمیان ایک امانت دی تھی. وہ امانت تھا اعلان عید غدیر لوگوں تک پہنچاتے جانا ہے. یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. مسلمان اگر آج اعلان غدیر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. میری قوم بڑے شرف والی ہے کہ امانت داری کو اس نے انجام دیا ہے. کیسے کا ہماری مسجدوں سے آواز اذان میں اشہد ان امیر المومنین یہ امانت ہے جو رسول سے بھی ہے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. ایک صلوات بر محمد علیہ محمد. یہ امانت رسول ہے جو ہمیں غدیر میں ملی تھی. ہم نسل در نسل اس امانت کو پہنچا رہے ہیں. جو لوگ اذان دیتے ہیں بڑے فضیلت والے ہیں. جو لوگ آواز اذان کی قدر کرتے ہیں بڑی عظمت والے ہیں. جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ حق کے شفاعت رکھتے ہیں. لوگوں کو بخشوائیں گے جو لوگ اذان دیتے ہیں. اور ہر ادادار کو اذان دینا چاہیے اگر علی اکبر کی اذان یاد ہے. فرش ادائے حسین میں بیٹھنے والا ہر ادادار اذان کی قدر کرے. یہ خمسہ چوتھے امام سے منسوب ہے. میں 2 مجلسوں میں نہیں پڑھ سکا لیکن آج سے کوشش کروں گا کچھ تذکرہ امام کا بھی کروں. یہ اذان جو مسجدوں سے بلند ہو رہی ہے اس اذان کی قدر کرنا ہے اور ہماری مسجدوں سے آواز اذان بلند ہونا چاہیے. اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل بھی کروں گا کوئی ایک کی ذمہ داری نہ سمجھے. ہر بندہ یہ چاہے کہ ہم اذان دیں. اگر آپ فرادہ نماز پڑھتے ہیں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم کتنا ثواب ملتا ہے. اگر ہم نماز فرادہ پڑھ رہے ہیں اکیلے جو آج کے ماحول میں پڑھی جا رہی ہے اذان اور اقامت دے کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو کھڑے ہیں اکیلے لیکن ہمارے پیچھے فرشتوں کی صف لگی ہے. جو بندہ اذان اور اقامت دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی قیادت کرتا ہے. اور یہ اذان کی آواز کی قدر ہر حسینی ہر ادادار ہر ماتمدار ہر غمگسار ہر محب اہل بیت کی نگاہوں میں آواز اذان کی قدر ہونی چاہیے. دربار یزید تھا چوتھے امام تھے. یزید نے آواز اذان دلوائی. مولا کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے اذان دلوائی. اس نے مؤذن سے کہا اذان دو. مؤذن نے اللہ اکبر کہا. مظلوم بیٹے نے اللہ اکبر کہا. مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا سیدھے سجاد اللہ اکبر کہہ رہا. مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. امام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. امام نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد کہا یزید یہ بتا یہ اذان میں جو آواز آئی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اذان میں کس کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے گواہی دی جا رہی ہے. یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے میرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے. اور یہ میرے جد کا نام ہے جو تیرے دربار میں اذان ہو رہی ہے اس میں میرے جد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. اور یہ گواہی یہ بتلا رہی ہے کہ میرا بابا جیتا ہوا ہے. عزیزان گرامی حسینی کردار اور عزادار اور غمگسار وہ ہوتا ہے جو وقت کا مجبور نہیں ہوتا. ماحول اسے مجبور نہیں کر سکتا. اگرچہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں لیکن دربار میں اسی شان سے بول رہا ہے جس شان سے علی بولا کرتے تھے. اسی شان سے بول رہا ہے جس شان سے عباس بولا کرتے تھے. اسی شان سے بول رہا ہے جس شان سے زینب بولا کرتی تھی.
یزید تو میرے جد کا نام مٹانا چاہتا تھا، آج آذان میں میرے جد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ گواہی بتلا رہی ہے کہ میرا بابا جیتا ہوا ہے، اس لیے تو میرے نانا کا نام مٹانا چاہتا تھا، میرے نانا کے دین کا مذاق اڑانا چاہتا تھا۔ آج اذان میں میرے نانا کی رسالت کی گواہی یہ بتلا رہی ہے کہ میرا بابا جیتا ہوا ہے، میرے بابا نے اپنے نانا کا جو ہے نام بچا لیا۔ اب حسین نے دربار یزید، حسین کے بیٹے نے دربار یزید میں یہ بتلا دیا کہ جہاں جہاں بھی ادارے میں رسول کی رسالت کی گواہی دی جائے، اسے حسین کی فتح کا اعلان سمجھنا، اسے حسین کی فتح کا اعلان سمجھنا۔ اب جہاں جہاں سے بھی آواز اذان آئے تو یہ سمجھو حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا آواز اذان کی قدر کرنا، آواز اذان سنو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ مسجد ہی نہیں ہے، یہ حسین کی بارگاہ ہے۔ حسین کی فتح کا اعلان سن کر جو مسجد میں آ جائے اسی کو لشکر حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ یہ لشکر حسینی ہے جو فرش ادا حسین پہ بیٹھا ہے، یہ لشکر حسینی ہے جو نماز کی صف میں کھڑا ہے، یہ لشکر حسینی ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ آواز اذان کی قدر کر کے آئے ہیں۔ یہ سیدہ سجاد نے بتلایا ہے، یہ میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ اگر آواز اذان میں جو ہے میرے جد کا نام آ رہا ہے تو یہ میری فتح ہے۔ ہمارا اور آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے، ہم اللہ پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر سن کر اگر مسجد نہیں آ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ سن کر اگر آپ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان سن کر اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے ہم علی والے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے ہم نبی والے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کا بھی امتحان ہو گیا، نبی والوں کا بھی امتحان ہو گیا، علی والوں کا بھی امتحان ہو گیا۔ یہ روزانہ 5 وقت کی اذان اللہ والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے نام پہ کون مسجد میں آ رہا ہے۔ یہ روزانہ 5 وقت کی اذان رسول کے چاہنے والوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ رسول کی رسالت کا اعلان سن کر کون آ رہا ہے۔ اور یہ 5 وقت مؤذن جو اذان دیتا ہے، یہ آواز اذان امام علی کے چاہنے والوں کا بھی امتحان لے رہی ہے کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے اشہد ان امیر المومنین، تو جتنے علی والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کا رتبہ بڑھے گا۔ اللہ والے کتنا ہے؟ اللہ اکبر کے نام پہ آئیے۔ رسول والے کتنے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے نام پہ آئیے۔ علی والے کتنے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین کے نام پہ آئیے، مسجد میں آئیے۔ ایمان ہے اس کا مظاہرہ کیجیے نماز کی شکل میں، اس کا مظاہرہ کیجیے خدا کو یاد کی شکل میں، اس کا مظاہرہ کیجیے قرآن پڑھ کر، اس کا مظاہرہ کیجیے پروردگار سے دعا مانگ کر، اپنی مشکلوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ ایمان کا مظاہرہ عمل سے ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہیں جو ایمان اور عمل، حق برت اور صبر اور اہل بیت کی سیرت پہ چلنے والے ہوں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں یہ سارے صفات ہمیں ملتے ہیں۔ کربلا والوں کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، حق پرستی بھی ہے، صبر بھی ہے۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک تاریخ ہے، کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا لوگوں کو حق پہ آنے کی دعوت دیتی ہے، کربلا اللہ سے ملاتی ہے، کربلا رسول سے محبت بڑھاتی ہے، کربلا اہل بیت کے ہاتھ سے قریب کرتی ہے۔
کربلا عمل کا مظاہرہ ہے۔ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ کربلا والوں نے بچائی ہے، یہ روزے جو رکھتے ہیں کربلا والوں نے بچایا ہے، یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں کربلا والوں نے بچایا ہے، یہ حافظ قرآن جو بن رہے ہیں یہ کربلا والوں نے بچایا ہے، یہ جو دین پہ عمل کر رہے ہیں کربلا والوں نے بچایا ہے، یہ دین کی پابندیاں جو کر رہے ہیں یہ کربلا والوں نے بچایا ہے۔ کربلا والوں نے اگر نہ بچا کے دیا ہوتا تو کیا آج ہم دیندار ہوتے؟ یزید تو دین کا مذاق اڑا رہا تھا، یزید تو قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا، جس نے امام حسین کا ساتھ دیا وہ کامیاب تھے، اور امام فرما کے گئے تھے کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ یزید کی حکومت میں جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا انہوں نے شہادت پا کر اپنا مقام بلند کر دیا، اور جن لوگوں نے امام وقت کا ساتھ نہیں دیا مدینے میں عزتیں پامال کی گئی ہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، اور سارے جو ہے قتل کیے گئے، اور خانہ کعبہ کو جلایا گیا۔ یہ یزید کے کارنامے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ جو حسین کے راہ پہ آ جائے گا کامیاب وہی ہے۔ آج بھی عزاداری، آج بھی یہ مجلس، آج یہ شبیداری، آج یہ ماتم، آج یہ رونا، آج یہ غم حسین بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے جو قریب ہوتا جائے گا وہ رسول سے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرتا جائے گا دنیا میں ذلیل ہوتا جائے گا، دنیا میں رسوا ہوتا جائے گا۔ جو لوگ عزاداری کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ عزاداری کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ ان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان کا حال وہی ہوگا جو فوج یزید کا ہوا تھا، ان کا حال وہی ہوگا جو قاتلان حسین کا ہوا تھا۔ عزاداران حسین یہ مظلوم کا ماتم ہے۔ ہم اور آپ اپنے علاقے میں اگر کسی کی ایک میت اٹھتی ہے تو پرسہ دینے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جس کی یہاں ایک دن میں 2 میتیں ہو جائیں پورا علاقہ غمگین ہوتا ہے، روتا تڑپتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ آئے وہ تو اجڑ گئے، ایک دن میں 2 میتیں اٹھ گئیں۔ پھر کربلا کے میدان میں آ کے پوچھے، ایک دن میں 72 لاشیں ہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ پرسہ دیتے ہیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی زخم نہ ہو تب بھی تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ کربلا کے شہدائے کربلا میں کون ایسا لاشا ہے جس پہ زخم نہ ہو؟ اور ہر زخم اپنی جگہ پہ مثال ہے۔ اگر قاسم کا لاشا ہے تو ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ حسین کو چننا پڑا تھا۔ اگر اکبر کا لاشا ہے تو سینہ اتنا پامال کر دیا گیا ہے کہ سینے میں نیزے کی علی چپ گئی تھی، حسین کو آستین اٹھا کر اپنے بچے کے سینے سے نیزے کی علی نکالنی پڑی۔ کربلا کے میدان میں اصحاب حسین میں کون سا ایسا لاشا ہے جس پہ ہزاروں زخم نہ ہو؟ پرسہ دینا ہو دل روتا ہے تو آؤ کربلا چلے، حسین آپ کے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ، اے میرے مولا آپ کے گڑگڑ جوان اکبر کے سینے کا پرسہ، اے میرے مولا حسین آپ کے بھائی عباس کے شانوں کا پرسہ۔ رونا ہے تو کربلا والوں پہ رو، جہاں ایک دن میں 72 لاشیں ہیں اور ہر لاش زخمی ہے۔ اے اللہ لارو، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ لوگ آتے پرسہ دیتے، انہیں دلاسے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ادھر جو ہے خیمے کو جلا دیا گیا، بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکل رہی ہیں۔ اے سید سجاد کا غم منانے والوں، کربلا میں اکبر شہید ہوئے، سجاد کو خبر نہ ہوئی، سجاد کو خبر نہ ہو سکی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے سید سجاد کو خبر نہ ہوئی، عباس کے شانے جدا ہوئے سید سجاد کو خبر نہ ہوئی، علی اصغر کے گلے پہ تیر حرملہ لگا، سجاد کو خبر نہ ہوئی، حسین اور محمد کے لاشیں لائے، سجاد کو خبر نہ ہوئی۔ ارے سجاد بیمار ہیں، غشی کے عالم میں
اتنا بیمار بیٹا حسین کا جسے خبر نہ ہوئی کہ عباس کب شہید ہوئے، ایسا بیمار بیٹا جسے خبر نہ ہوئی اکبر کب شہید ہوئے، لیکن وہی بیمار بیٹا کربلا کے میدان میں اس امتحان سے بھی گزرا کہ جب خیمے جلائے گئے تو سجاد خود نہ نکل سکے۔ اے زینب آپ کی غربت پہ ہمارا سلام۔ زینب جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو اپنے پشت پہ لادے ہوئے سجاد کو نکالا۔ راوی کہتا میں سمجھا کوئی قیمتی سامان ہوگا، جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا زینب امام وقت کو بچا کے لا رہی ہے۔ اے سجاد یہ آپ کی بیماری کا علم ہے، جلتے ہوئے خیمے سے خود نہ نکل سکے، لیکن اب سجاد کا امتحان تو دیکھو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاطر، کمر میں لنگر آہن ہے۔ اب سجاد جو گزارے جا رہے ہیں تو بابا کے لاش سے گزارے گئے، مقتل سے گزارے گئے، سجاد کو قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ اگر کہیں قافلہ رکتا شمر تازیانہ لے کر میرے مولا کے قریب آتا، سجاد نے کیسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا منظر گزارا ہوگا۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلبی ينقلبون۔